کبھی سوچا ہے جس پانی کو ہم روز اتنی آسانی سے پیتے ہیں اسی پانی میں اللہ نے زندگی کا راز رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں۔ جب زمین سوکھ جاتی ہے ایک بوند بارش اس میں دوبارہ جان ڈال دیتی ہے۔ ایک پیاسا انسان پانی پیتا ہے۔ ہم پانی کو صرف ایک چیز سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسی پانی سے ہمیں اپنی قدرت یاد دلاتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی اور ویڈیو چاہیے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سوچئے، آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز ہے جو انسانی تاریخ کو بدل چکی ہے۔ اسی سے تلواریں بنی، اسی سے پل بنے، اسی سے مشین بنی، اور آج کی ماڈرن دنیا کا بہت بڑا حصہ اسی مٹیریل پر کھڑا ہے۔ لیکن قرآن اس مٹیریل کے بارے میں ایک ایسا لفظ یوز کرتا ہے جو غور کرنے پر انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا۔ سوال یہ ہے، اللہ نے لوہا بنایا کہنے کے بجائے لوہا اتارا کیوں فرمایا؟ کیا اس آیت میں کوئی گہری نشانی ہے؟ ایک چھوٹی سی مکھی، لیکن قرآن میں اللہ نے اس کے بارے میں ایسی بات بتائی جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شہد کی مکھی یعنی ہونی بی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں، اللہ نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ وہ پہاڑوں اور درختوں اور انسانوں کی بنائی ہوئی جگہوں میں اپنے گھر بنائے۔ پھر وہ مختلف پھلوں اور پھولوں سے غذا لیتی ہے اور اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتی ہے، اور اس کے پیٹ سے مختلف رنگ کا شہد نکلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سوچئے، ایک ننھی سی مخلوق جس کا وزن بھی بہت کم ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ایسا شہد بناتی ہے جسے قرآن نے انسانوں کے لیے شفا کہا۔ یہ صرف شہد کی بات نہیں، یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ مائیکل جیکسن دنیا کے مشہور کنگ آف پاپ تھے۔ کیا اپنی زندگی میں آخری دور میں اسلام قبول کر چکے تھے؟ 2008 میں دنیا بھر کے میڈیا میں خبر پھیلی کہ مائیکل جیکسن نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ان کا اسلامک نام میکائل رکھا گیا ہے۔ کچھ رپورٹرز میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے شہادہ پڑھی۔ مائیکل جیکسن کے اسلام قبول کرنے کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ تو پھر حقیقت کیا تھی؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں کسی شخص کے بارے میں بنا یقینی دلیل کے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مسلم تھا یا نہیں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ۔ اسی لیے مائیکل جیکسن کے بارے میں اسلام قبول کرنے کی بات کو کنفرم کہنا درست نہیں، اور سب سے بڑی بات کہ کسی انسان کی آخری منزل کا فیصلہ ہم نہیں، اللہ کرتا ہے۔ اگر کل دنیا میں ایسا فتنہ آ جائے جو آنکھوں سے دیکھنے والی حقیقت کو بھی جھوٹا اور جھوٹ کو حقیقت بنا کر پیش کرے، تو کیا ہم اپنے ایمان پر قائم رہ پائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو بہت سخت طور پر ورن کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ دجال کا فتنہ صرف ایک شخص کا فتنہ نہیں ہوگا، یہ ایمان کی آزمائش ہوگی۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، اپنی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرے گا، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عجیب و غریب چیزیں دکھائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں اس کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دجال ایک آنکھ سے ڈیفیکٹیو ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ وطن سے محبت اور وطن پرستی میں کیا فرق ہے؟ ایک مسلمان اپنی زمین، اپنے شہر اور اپنے ملک سے محبت کر سکتا ہے، اس میں کوئی شرک نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر وطن کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں وطن کے قانون، قوم یا مفاد کو ترجیح دی جانے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مومن کی سب سے بڑی وفاداری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو
اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے۔